اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم دین کے پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 30 رجب آخری اتوار ہے اور رجب کا آخری دن ہے، یعنی رجب کا مہینہ ختم ہو چکا ہے۔ لیکن آج جاتے جاتے ایک آپ کو انا اعطیناک الکوثر قرآن مجید کی چھوٹی سی صورت کا وظیفہ بتاتا چلوں۔ پھر یہ سال میں پتہ نہیں یہ دن نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن آج کے دن، اتوار کے دن خصوصاً، آپ یہ وظیفہ ضرور کر لیں۔ کروڑوں نہیں، اربوں ملیں گے انشاءاللہ۔ انا اعطیناک کل کوثر صرف اتوار کے دن پڑھنا ہے، ایک دن میں معجزہ دیکھنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اتوار کے دن میرے بھائیوں، میری بہنوں، ایک وظیفہ پڑھ لیں۔ خدا کی قسم دولت رکھنے کی جگہ نہیں بچے گی۔ ایک دن کے اندر اندر انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو یہ وہ مجرب وظیفہ ہے کہ پڑھتے ہی انشاءاللہ آپ لوگوں کی جو حاجت ہے، جو مراد ہے، فوری طور پر وہ حاجت بھی آپ کی پوری ہوگی اور مراد بھی آپ لوگوں کی پوری ہوگی۔ اپنا دل بالکل چھوٹا مت کرنا، اللہ پاک کی ذات پر پورے یقین، پورا بھروسہ کرتے ہوئے یہ چھوٹا سا وظیفہ اپنی زندگی میں ایک مرتبہ کر لو۔ اتوار کے دن ظہر کی نماز جس وقت پڑھ لو، کوشش کرنا جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے یہ ایک تسبیح، یہ ایک وظیفہ جس طریقے سے بتاؤں گا آپ کو، اسی طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے۔ آپ لوگ دنیا کے جس کونے میں، جس ملک میں ہو، اس وقت آپ لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، جب آپ کے ملک میں، آپ کے شہر میں ظہر کی نماز کا وقت ہو، آپ ظہر کی نماز ادا کر لو اور جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے یہ وظیفہ پڑھ لو۔ اگر تو آپ ظہر کی نماز کے فوراً بعد یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں تو بہتر ہے۔ اگر آپ کو ٹائم نہیں ملتا، کچھ دیر ہو جاتی ہے، یعنی آپ کے پاس وقت نہیں ہے، تو آپ پھر کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہو، یعنی ظہر سے عصر، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، جس وقت آپ کو ٹائم ملے۔ نماز کے بعد پڑھیں تو باوضو ہوگے اور وظیفے کا ثواب بھی زیادہ ملے گا اور وظیفہ اثر بھی زیادہ دکھائے گا۔ اب میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ وظیفہ کتنے دن پڑھنا ہے؟ یوں تو یہ وظیفہ ایک دن کا عمل ہے، یعنی اتوار کے دن آپ ظہر کی نماز پڑھو تو اس کے بعد آپ کو یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ لیکن کچھ میرے بھائی بہن اکثر سوالات کرتے ہیں کہ ہم روزانہ بھی پڑھ سکتے ہیں؟ تو نہیں، روزانہ آپ یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتے۔ جس دن میں آپ کو بتا رہا ہوں صرف اسی دن ہی پڑھنا ہے۔ اس کا میں آپ کو پورا طریقہ بتاؤں گا۔ یہ وظیفہ آپ لوگ اتوار کے دن ظہر کے بعد جب پڑھیں گے، جیسے ہی آپ لوگ جائے نماز پر سلام پھیر لیں، اتحیات میں جس طرح بیٹھتے ہیں ویسے ہی بیٹھے بیٹھے آپ کو یہ پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ میری بہنیں بھی اس وظیفے کو پڑھیں اور میرے بھائی بھی اس وظیفے کو لازمی پڑھیں۔ میرے بھائی اگر مسجد میں نماز پڑھتے ہیں تو وہاں پر جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے یہ وظیفہ پڑھ لیں، اور اگر گھر میں پڑھتے ہیں کسی وجہ سے تو نماز کے فوراً بعد کوشش کریں۔ میں نے یہ ورڈ بولا ہے کسی وجہ سے، لیکن اسے چاہیے کہ یہ وظیفہ وہ مسجد میں ہی پڑھے، کیونکہ مرد کو مسجد میں نماز پڑھنی چاہیے۔ یہ وظیفہ پڑھ لیں، خواتین مرد دونوں کا طریقہ ایک ہی ہے۔ اس طریقے سے میرے بھائی بھی پڑھیں گے اور میری بہنیں بھی پڑھیں گی، اس طریقے سے جس طرح میں آپ کو بتاؤں گا۔ آپ پر جتنا بھی قرض ہو، جتنی بھی آپ کی مشکلات ہوں، انشاءاللہ یہ ایک دن کا عمل کرنے سے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ جس کسی کو میں نے اس عمل کے بارے میں بتایا، راتوں رات ان کی زندگیوں میں دولت آنا شروع ہو گئی۔ کچھ لوگوں کو تو ایسا بھی دیکھا ہے کہ ظہر کی نماز کے بعد کا جو یہ وظیفہ ہے، اس وظیفے کو میں نے جس ترتیب سے بتایا، ظہر کے بعد فوراً لوگوں نے پڑھ لیا تو اصل سے پہلے پہلے ان کو رزق اور پیسوں کا بندوبست ہو گیا۔ اتنا تیز وظیفہ ہے اور جلد اثر کرنے والا، غیبی طریقے سے دولت اور پیسوں کو لانے والا یہ تیز ترین وظیفہ ہے۔ مطلب یہاں وظیفہ پڑھا، وہاں پر کام ہو گیا۔ ناظرین، انسان پر جو مصیبت آتی ہے، چاہے جس بیماری کی ہو یا ذہنی اور روحانی اذیت کی شکل میں، چاہے کاروباری پریشانی ہو یا خاندانی لڑائی جھگڑوں کا دکھ اور صدمہ ہو، ہر قسم کی مصیبت اس کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ اس لیے اس سے نجات پانے کے لیے فوراً سچی توبہ کرتے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور اس کی پریشانیوں اور مصیبتوں کا ازالہ کر کے اسے خوشحال بنا دیتا ہے۔ انسان میں گناہوں اور
اس سے بچنے کا بھی ایک ذریعہ ہے، یعنی انسان گناہ کرتا ہے لیکن گناہ کے بعد توبہ جو ہے وہ واحد اس کا علاج ہے۔ اور جب انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ کی طرف رغبت بڑھ جاتی ہے، انسان میں نفس ہمارا ہر لمحہ اسے گناہوں میں مبتلا کرنے کی کوشش میں رہتا ہے۔ جب سلیم الفطرت انسان کسی گناہ یا غلط کام کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ یہ جان رہا ہوتا ہے کہ وہ غلط کام یا ظلم و زیادتی اور فسق و فجور کر رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کی مخالفت کر رہا ہے اور اللہ کے فرامین سے بغاوت کر کے اس کے قہر و غضب کو دعوت دے رہا ہے، لیکن پھر بھی انسان رکتا نہیں ہے، یوں اپنی دنیا و آخرت دونوں کو تباہ و برباد کرتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ شیطان کے وار، خواہشات کا غلبہ، گناہوں کی عرض لذت، دنیا کی چکا چوند، جھوٹی اور کھوکھلی عزت کا نشہ اس کو گناہ کے ارتکاب کی طرف لے جاتے ہیں۔ گناہ کے ارتکاب کے وقت جب کبھی اس کا ضمیر ندا دیتا ہے تو وہ یہ کہہ کر ضمیر کو خاموش کرا دیتا ہے کہ ابھی بڑی عمر پڑی ہے، میں ان قریب توبہ کر لوں گا، اور اسی طرح مہم امیدوں اور ناروا خیالات سے دل کو بہلاوا دیے رکھتا ہے اور گناہوں کی گہری دلدل میں دھنستا چلا جاتا ہے۔ در حقیقت گناہ انسان کے حق میں نہایت خطرناک ہے، اس سے دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جاتے ہیں، اور گناہ کا اثر جسم میں زہر کی طرح سرایت کر جاتا ہے۔ آدم کے جنت سے نکلنے اور ابلیس کے ملعون ہونے کی وجہ بھی یہی گناہوں کی نحوست تھی۔ قوم نوح اور عاد و ثمود کو بھی گناہوں کی پاداش میں عذاب سے دوچار کیا گیا۔ گناہوں کے بے شمار برے اثرات اور نقصانات ہیں، جن میں چند درج ذیل ہیں۔ علم نور الہی ہے، اور گناہوں کے ارتکاب کی وجہ سے انسان علم سے محروم ہو جاتا ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں، میں نے اپنے استاد سے کمزور حافظہ کی شکایت کی تو آپ نے مجھے ترک معاصی کی نصیحت فرمائی، اور آپ نے یہ بتایا کہ علم ایک نور ہے اور اللہ کا نور گنہگار کو نہیں دیا جاتا۔ گناہوں کا ایک اثر یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کی روزی اور رزق میں تنگی آ جاتی ہے۔ حصول رزق اور فراخی معاش کے لیے ترک گناہ سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اور گناہوں سے باز آ جاتا ہے، اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کر دے گا اور اسے ایسے راستے سے رزق دے گا جدھر اس کا گمان بھی نہ ہوگا۔ گناہ گاروں اور اللہ کے درمیان دوری ہو جاتی ہے اور دل کا سکون نہیں ملتا، اللہ کی عظمت کم ہو جاتی ہے، تب ہی تو انسان گناہ کرتا ہے۔ اللہ کی محرکات کی اہمیت نہ رہی تو دل پر پردہ پڑ جاتا ہے اور مہر لگ جاتی ہے۔ جب انسان اللہ کو بھول جاتا ہے تو اللہ انہیں بھول جاتا ہے، انہیں برباد کر دیتا ہے، ذلت و رسوائی ان کا مقدر ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں نے اللہ کے احکامات کی پیروی نہ کی تو اللہ تعالیٰ ان کو برباد کر دیتا ہے، وہ اللہ کے عطاب کا نشانہ بنتے ہیں۔ اللہ بڑا بے نیاز ہے جبکہ بندہ ہر لمحے اس کا محتاج ہے، پھر وہ اس کے ذکر سے کیسے غافل اور لاپرواہ رہ سکتا ہے؟ اور اگر غافل رہتا تو اپنی جان پر ظلم کرتا ہے، کیونکہ اللہ تو اپنے بندوں پر کبھی ظلم نہیں کرتا، بلکہ لوگ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں۔ اس کا حال ایسا ہوتا ہے جیسے اس کے پاس تلوار تو موجود ہو مگر نیام میں زنگ آلود ہو۔ گناہوں سے دل زنگ آلود اور مفلوج ہو جاتا ہے۔ نفس امارہ تو برائی کا حکم دیتا ہی ہے، اور وہ شہوات و خواہشات اور گناہوں سے کبھی دلیر اور درندہ صفت بن جاتا ہے، جبکہ نفس مطمئنہ تو مر جاتا ہے۔ ایسا شخص دنیا میں اور برزخ میں مر چکا، اور آخرت میں بھی اس کے لیے کوئی خیر نہیں، اس کے عذاب بھی اس سے غداری کرتے ہیں۔ اگر وہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو دل ساتھ نہیں دیتا، زبان ذکر کرتی ہے تو دل غافل ہوتا ہے۔ یوں سمجھیں کہ ایک بادشاہ کے پاس لشکر تو ہے، لیکن جب اس لشکر سے دشمن سے مدافعت کرنا چاہتا ہے تو شکست کھا جاتا ہے۔ ہر آدمی جانتا ہے کہ ہر اچھے یا برے عمل کا رد عمل ضرور ہوتا ہے۔ دنیا میں پیش آنے والے حالات پر سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والی چیز انسان کے اچھے یا برے اعمال ہیں، جن کا براہ راست تعلق اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور ناراضی سے ہے۔ کسی واقعہ اور حادثہ کے طبعی اسباب جنہیں ہم دیکھتے، سنتے اور محسوس کرتے ہیں، وہ کسی اچھے یا برے واقعہ کے لیے محض ظاہری سبب کے درجہ میں ہیں۔ سادہ لوگ حوادثات و آفات کو صرف طبی اور ظاہری اسباب سے جوڑتے ہیں اور پھر اسی اعتبار سے ان
حوادث سے بچاؤ کی تدابیر کرتے ہیں۔ شرعی تعلیمات کی روشنی میں بحیثیت مسلمان ہمیں یہ اعتقاد رکھنا ضروری ہے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم اور امر سے ہوتا ہے، جس کا عقل اور حواس خمسہ کے ذریعے ادراک کرنے سے ہم قاصر ہیں۔ وہی الہی اور انبیاء علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جزا و سزا کا جو نظام سمجھایا ہے وہ ہمیں اس غیبی نظام کے بارے میں آگاہ کرتا ہے۔ وہ یہ کہ کسی بھی واقعے اور حادثہ کا اصل اور حقیقی سبب اللہ تعالیٰ کی رضا مندی اور ناراضی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حالات کو خواہ اچھے ہوں یا برے انسانی اعمال سے جوڑا اور وابستہ فرمایا، چنانچہ انسان کے نیک و بد اعمال کی نوعیت کے اعتبار سے احوال مرتب ہوتے ہیں۔ صحت و مرض، نفع و نقصان، کامیابی و ناکامی، خوشی و غمی، دوسرے الفاظ میں ان سب احوال کے ظاہری اسباب کچھ بھی ہوں، مگر حقیقی اسباب ہمارے نیک و بد اعمال ہوتے ہیں۔ اس طرح کے خوفناک اور عبرتناک انگیز واقعات خواہ انفرادی ہوں یا اجتماعی، دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے الارم اور تنبیہ ہوتے ہیں تاکہ انسان اپنے اعمال کا محاسبہ کرے اور کوئی تنبیہ اس کے غفلت و شعار دل کو جنبش دینے میں کامیاب ہو جائے۔ جب بھی میں کہتا ہوں اے اللہ میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے کہ اپنا نامہ اعمال دیکھ، دنیا میں پیش آنے والے واقعات اچھے یا برے جو آپ کے ساتھ پیش آئے ہیں ان سے کچھ حاصل کر، اور انسانی تجربہ بھی اسی پر شاہد ہے کہ بہت سارے لوگوں اور قوموں پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے دنیا میں ہی مختلف قسم کے عذاب آئے ہیں۔ مثلا کوئی مسخ کیا گیا، کوئی زمین میں دھنسایا گیا، کوئی دریا میں غرق کیا گیا، کوئی طوفان کی نظر ہوا۔ ان تباہ شدہ اقوام کی بستیوں کے کھنڈرات آج بھی اس حقیقت پر دال ہیں کہ نافرمانی سبب پہ پریشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں اعمال کے حسب نوعیت تاثرات کو جیسی کرنی ویسی بھرنی کے بے مستاق مختلف پہلوؤں اور طریقوں سے بیان فرمایا ہے۔ امت کو بد عملیوں کے برے نتائج سے آگاہ فرما کر اعمال کی اصلاح کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ یہ مضمون قرآن کریم کی 10ویں آیات اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سینکڑوں احادیث سے صراحتاً ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ: جو کوئی نیک کام کرے گا، خواہ مرد ہو یا عورت، بشرط کہ صاحب ایمان ہو، تو ہم اسے پاکیزہ یعنی عمدہ زندگی دیں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ نیکی پرسکون زندگی کا سبب ہے۔ چنانچہ دو چیزوں ایمان اور اعمال صالح کے موجود ہونے پر اللہ تعالیٰ نے حیات طیبہ یعنی پر لطف اور پرسکون زندگی عطا فرمانے کا وعدہ کیا۔ عام آدمی بھی یہ آیت پڑھ کر یہ نتیجہ نکال سکتا ہے کہ ایمان اور اعمال صالح نہ ہوں یا کوئی ایک نہ ہو تو حیات طیبہ یعنی پرسکون زندگی نصیب نہ ہوگی بلکہ پریشان زندگی نصیب ہوگی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستوں پر چلے اور اپنے اعمال درست کریں تاکہ ہماری زندگی کے تمام مسائل حل ہو سکیں۔ اس وظیفے کو میرے بھائیوں، میری بہنوں، میں آپ کو اپنی طرف سے نہیں بتا رہا، اس وظیفے کو میں نے خود اپنی زندگی میں ظہر کے بعد میں روزانہ جب بھی ظہر کی نماز پڑھتا ہوں تو یہ وظیفہ پڑھتا ہوں۔ یہ وہ وظیفہ ہے کہ اس وظیفے کو پڑھتے ہی آپ کی کوئی ایسی حاجت ہے، کوئی ایسی مراد ہے جو پوری نہیں ہو سکتی، کوئی ایسی خواہش ہے، کوئی ایسی بڑی مراد ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ مثال کے طور پر ذاتی مکان چاہیے، مثال کے طور پر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی بہت بڑی رقم آپ کو مل جائے، تو آپ کی کوئی بڑی سے بڑی حاجت مراد ہوگی، یہ وظیفہ پڑھتے ہی فوراً پوری ہو جائے گی۔ جو تنگ دستی کی وجہ سے مشکلات کے شکار ہوتے ہیں اور وہ بھی اپنی تنگ دستی کے لیے مختلف راستے بھی اختیار کرتے ہیں، وہ کبھی کسی سے تعویذ مانگتے ہیں اور کبھی کسی عالم کے پاس جاتے ہیں، مگر ایسے اعمال درست نہیں کرتے۔ ان کی اپنی غلطیاں ہی ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہی ہوتی ہیں جو ان کا رزق کم کرنے کا باعث بنتی ہیں اور وہ ان مشکلات کا شکار رہتے ہیں۔ تو آج ہم آپ کو ایسی چیزوں کے بارے میں بتانے والے ہیں کہ وہ کون سی عام غلطی ہے جو ہمارے رزق میں مشکلات پیدا کر دیتی ہے اور اللہ تعالیٰ ہمارا رزق تنگ کر دیتا ہے۔ آپ کو حدیث مبارکہ کی روشنی میں بتائیں گے کہ کس وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کا رزق کام کر دیتا ہے۔ اس کے بعد کس قسم کے ٹوٹکے، کسی قسم کے تعویذ نہیں لینے پڑیں گے، ہاں وظائف ضرور کرنے ہوں گے جو آپ کے لیے آسانی پیدا کریں گے، جتنے چاہے کر سکتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ کا نام لو، اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہو، تو بے شک اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ عطا کرنے والا ہے، اور وہ بے شمار عنایات کرنے والا ہے۔ تو بے شمار نعمت اللہ پاک آپ کو عطا فرما دیتے ہیں۔ سب سے پہلا عمل جو ہے وہ یہ ہے کہ جوتے پہن کر یا کھڑے ہو کر یا ننگے سر کھانا کھانا رزق میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ بہت سے لوگ جوتے پہن کر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں یا جلدی جلدی میں کھڑے ہو کر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ ہم بہت سی ایسی خواتین کو بھی دیکھتے ہیں جو ننگے سر بھی کھانا کھا رہی ہوتی ہیں۔ مثلا ہمارے گھروں کی عورتیں بھی ننگے سر کھانا کھا ہی رہی ہوتی ہیں اور کھانا دے بھی رہی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے گھروں کا رزق تنگ کر دیا جاتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ بیت الخلاء میں ننگے سر جانا بھی ہمارے رزق میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب وہ بیت الخلاء میں جاتی ہیں تو اس کا سر ننگا ہوتا ہے، یہی سر ننگا جو ہوتا ہے وہ رزق میں تنگی کا باعث بنتا ہے۔ اس کے بعد خواتین کو گریز کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے رزق میں تنگی پیدا ہوتی ہے۔ ایک زمانہ تھا جب مہمانوں کو رحمت سمجھا جاتا تھا، مگر آج کل کے دور میں مہمانوں کو زحمت سمجھا جاتا ہے۔ یہ عادت، یہ سوچ، یہ خصلت بھی گھروں میں، معاشرے میں رزق کی تنگی کا باعث بن رہی ہے، بلکہ بن چکی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ مہمان کو رحمت سمجھے، کیونکہ مہمان اللہ پاک کی طرف سے رحمت لے کر آتا ہے۔ بعض چیزیں چونکہ شریعت میں ہیں تو اس میں چونکہ ایسے مراحل آتے ہیں کہ ہر شخص اس کا متحمل نہیں ہوتا، تو ہر ایک کے سامنے بیان کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن صحابیات اور صحابہ جب بھی کوئی ایسی بات کرتے جس کے اندر حیا کا پہلو ہوتا تو یہ آیت پڑھا کرتے، اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات حق کو بیان کرنے میں حیا نہیں کرتی۔ انسان ہے، ایک شخص سے یہ غلطی ہوئی کہ اس کے پاس عورت آئی اور اس نے اسے چمکارا، نتیجتاً وہ پریشان ہوا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی نماز پڑھیں۔ اس قدر پریشان کہ کیا بنے گا قیامت کے دن؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، کیا تم نے ہمارے ساتھ نمازیں پڑھی ہیں کہ نہیں؟ کہا نماز تو پڑھی ہے۔ فرمایا نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ یہاں پہاڑ کی بات آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ تہامہ، سفید پہاڑ جو تہامہ میں ہیں، اتنی نیکیاں لے کر آئیں گے اللہ انہیں دھول بنا کر اڑا دیں گے۔ اللہ کے رسول کیوں؟ فرمایا اس لیے وہ نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے، لیکن جب انہیں برائی کا موقع ملتا ہے تو اللہ کے حرمتوں کو پامال کرنے میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑتے ہوں گے۔ اگر اس نے اس لیے علماء کہتے ہیں کہ آثار روشنی میں کہ انسان کی توبہ اگر ہو جائے تو اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک چڑیا کے منہ میں مٹی ہو اور وہ سفر کرے، اور سفر بھی سمندر کے اوپر کرے۔ ہر دو حالتوں میں وہ سمندر کا لقمہ بنے گی۔ جب تھک کر گرے گی تب بھی پانی میں، اور اگر پیاس لگ جائے گی تو اس کی چونچ میں یا پانی پیے گی یا مٹی گرے گی۔ اس طرح اگر انسان سچی توبہ کر لیتا ہے، اگر وہ سر سے پاؤں تک گناہوں میں ہے، اللہ کا یہ وعدہ ہے صرف گناہ معاف نہیں کروں گا، ان کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا۔ تو توبہ کر لینے سے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس لیے عبداللہ ابن عباس کہا کرتے تھے، صغیرہ گناہ بار بار کرنے سے صغیرہ نہیں رہتے، کبیرہ بن جاتے ہیں، اور استغفار کر لینے سے کبیرہ کبیرہ نہیں رہتے، وہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ ذوالجلال ہم سب کو معاف فرمائے اور گناہوں سے بچائے۔ ناظرین، اپنے اعمال پر توجہ دیجیے، حقوق العباد لازمی پورے کیجیے اور حقوق اللہ کا بھی خیال رکھیے، کیونکہ اللہ کبھی حقوق تلف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ قیامت کے دن اللہ اپنے حقوق تو معاف فرما دے گا، مگر حقوق العباد یعنی اللہ کی مخلوق کے حقوق جو آپ نے ادا نہیں کیے ہوں گے، ان کو معاف نہیں فرمائے گا۔ ان پر آپ کو سزا دی جائے گی اور اللہ آپ کی نیکیوں سے ان حقوق کو والوں کو ادا کیا جائے گا۔ اب میرے پیارے بھائیوں، میری بہنوں، آج کا وظیفہ وہ مجرب تسبیح ہے۔ آج کا جو مجرب عمل ہے، اس عمل کو سمجھ لیں۔ سب سے پہلے اتوار کے دن ظہر کے بعد آپ لوگ کیا کریں گے؟ جیسے ہی آپ لوگ جائے نماز پر سلام کے بعد بیٹھ جائیں گے، جس طرح اتحیات میں بیٹھتے ہیں ویسے ہی آپ لوگ جائے نماز پر سلام کے بعد بیٹھے رہیں گے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے گا، کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا جو درود پاک پڑھنا چاہیں آپ لوگ ایک مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیجئے۔
درود پاک پڑھنے کے بعد میرے بھائیوں میری بہنوں، آپ کو آج کا جو عمل ہے، آج کا جو وظیفہ ہے، یہ بہت آسان سا وظیفہ ہے۔ اتنا آسان ہے کہ کوئی چھوٹا بچہ بھی بڑے آرام سے، سکون سے، آسانی سے اس وظیفے کو پڑھ لے گا۔ آپ لوگ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ تو درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کو 3 وظائف پڑھنے ہیں، تینوں الگ الگ ہی پڑھنے ہیں۔ جو میرے بھائی بہن پڑھنا نہیں جانتے وہ بھی ویڈیو دیکھیں، اتنا آسان وظیفہ ہے کہ وہ بھی خود آرام سے پڑھ لیں گے۔ یہ وظیفہ یا حی یا قیوم کا وظیفہ ہے، لیکن آج آپ کو 2 وظائف اس کے ساتھ پڑھنے ہیں۔ اب درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کو پہلے نمبر پر یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ میرے عزیز دوستوں، ساتھیوں، میری پیاری بہنوں، میرے بزرگوں، آپ نے اپنی زندگی میں بہت بار پڑھا ہوگا۔ یا مسبب الاسباب، یہ وظیفہ آپ لوگ اپنے سیدھے ہاتھ پر پڑھ لیں، یہ تسبیح کے دانے پر پڑھ لیں، تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پہ پڑھنا شروع کر دیں۔ پہلے نمبر پر آپ کو یہی وظیفہ پڑھنا ہے، یا مسبب الاسباب کا جو وظیفہ ہے، اس وظیفے کو 21 مرتبہ پڑھ لیں۔ فوراً سے دوسرے نمبر پر آپ کو جو وظیفہ پڑھنا ہے، اس وظیفے کو آپ نے اپنی زندگی میں بہت بار پڑھا ہوگا۔ یہ وظیفہ آپ کو میں پڑھ کے بھی سناتا ہوں۔ یہ جو دوسرے نمبر پر وظیفہ ہے، یہ اسی طرح پڑھیں گے کہ سب سے پہلے آپ لوگ ایک مرتبہ پڑھیے گا یا اللہ یا رحمان، تو یہ ایک ہو گیا۔ پھر دوسری بار پڑھیے گا یا اللہ یا رحمان، یہ 2 ہو گیا۔ یا اللہ یا رحمان، یہ 3 ہو گیا۔ اسی طرح یہ وظیفہ آپ کو 21 مرتبہ ملا کر پڑھ لینا ہے۔ دوسرا وظیفہ بھی آپ لوگ جب 21 مرتبہ یا اللہ یا رحمان کا پڑھ لیں، اس کے بعد یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کا وظیفہ تیسرے نمبر پر آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد کرنا کیا ہے، آخر تک ویڈیو دیکھیے گا، جلدی سے چلے مات جائیے گا، کیا پتہ آپ کوئی بات مس ہو گئی ہو اور آپ جب وظیفہ پڑھنے لگیں تو پھر آپ کو فائدہ نہ ہو۔ اس لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، ہر بات سمجھ کر جائیے گا، ہر چیز اپنے ذہنوں میں بٹھا کر جائیے گا۔ تیسرا وظیفہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، آپ لوگ سیدھے ہاتھ پہ یہ پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، اور یہ وظیفہ 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ آپ نے 7 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر۔ اس کے فوراً بعد آپ نے دعا کرنی ہے، اپنے لیے دعا کرنی ہے۔ آج جو ہے ماہ شعبان جا رہا ہے، تو ماہ شعبان کی برکتیں لوٹنے کے لیے، ماہ شعبان سے کچھ نہ کچھ حاصل کرنے کے لیے آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، اور دعا میں آپ نے اپنا جو مقصد ہے وہ زیر باعث لانا ہے، اور انشاءاللہ ہم بھی آپ کے لیے دعا کریں گے اور آپ بھی ہمارے لیے دعا کریں گے۔ والسلام۔